ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 کا ترجمہ ہے کہ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ سے تابوت سکینہ کی موجودگی اور اس کی پاکی اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں طالوت اور تابوت سکینہ کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا ذکر اس ویڈیو میں آگے چل کر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر یہ تابوت سکینہ ہے کیا۔ تو ناظرین، تابوت سکینہ میں تابوت سے مراد لکڑی کا صندوق ہے، اور سکینہ کا مطلب تسکین کی چیزیں، یعنی دل کو سکون اور روحانی طاقت بخشنے والی چیزیں۔ علامہ بغوی سید محمد مرتضی زبیدی نے لکھا ہے کہ سکینہ وہ اطمینان، چین و قرار اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے دل میں اس وقت نازل فرماتا ہے جبکہ وہ ہولناکیوں کی شدت سے مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر گزرے وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ایمان کی زیادتی، یقین میں قوت اور استقلال کو ضروری کر دیتا ہے۔ اس طرح تابوت سکینہ سے مراد لکڑی کا ایسا صندوق ہے جس میں اطمینان قلب اور تسکین کا سامان موجود ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی سے بنا ہے اور اس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات ہیں۔ تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کی وفات تک آپ علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ اس کے بعد یہ تابوت یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کی اولاد کو ملتا رہا۔ اسی طرح یہ نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد یہ صندوق آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے پاس گیا۔ روایت میں ہے کہ جب یہ صندوق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام نے اس میں تورات اور اپنا سامان رکھا۔ ناظرین، یہ تابوت بنی اسرائیل کے نزدیک اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ جب وہ کفار سے جہاد کرتے تو اس صندوق کو اپنے لشکر کے آگے رکھتے۔ اس صندوق سے بنی اسرائیل کے لشکر کو طاقت اور اطمینان قلب ملتا اور وہ بڑے سے بڑے دشمن سے بے خوف و خطر ٹکرا جاتے۔ اس صندوق کی برکت اور اللہ عز و جل کی مدد سے بنی اسرائیل بے شمار مارکوں میں سرخرو ہوئے۔ اہل علم کا کہنا ہے جیسے جیسے یہ صندوق میدان جنگ میں آگے بڑھتا، فتح کے امکان روشن ہوتے جاتے۔ یہ صندوق صرف میدان جنگ میں بنی اسرائیل کی مدد نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کی مدد سے ان اختلافات کو بھی حل کرتے جو ان کے درمیان جنم لیتے۔ جب بنی اسرائیل کسی بات کا فیصلہ کروانے کے لیے تابوت سکینہ کی مدد لیتے تو اس میں سے ایک آواز سنائی دیتی جو ان کے معاملات کا فیصلہ کرتی۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے اور اس تابوت کے وسیلے سے مانگی گئی ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی۔ روایت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور یہ لوگ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں حد سے گزرنے لگے تو ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا اور ایک کفار قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، انہیں قتل کیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کی بستیاں کھنڈرات میں بدل دیں اور تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ کے اس لشکر نے بنی اسرائیل کے اس مقدس تابوت کو کباڑ خانے میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ پر بھی اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا۔ تابوت سکینہ کی بے ادبی پر عمالقہ قوم طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے شہر ویران ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہیں خیال آیا کہ یقیناً یہ بنی اسرائیل کے مقدس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے شہروں کو آفت سے بچانے کے لیے قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف بھیج دیا۔ اس دوران اللہ عز و جل نے آسمانوں سے 4 فرشتوں کو اس تابوت کی حفاظت پر مامور فرمایا، جو اس صندوق کو بحفاظت بنی اسرائیل کے پاس واپس لے گئے، اور اس طرح انہیں اپنی کھوئی ہوئی دولت اور طاقت دوبارہ واپس مل گئی۔ ناظرین، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے کہ تابوت سکینہ کی واپسی کو بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کی نشانی تسلیم کیا اور اسے بادشاہ بنا دیا، جس بات پر وہ پہلے راضی نہیں تھے۔ جب اللہ عز و جل کے حکم سے انہیں تابوت واپس مل گیا تو وہ طالوت کو بادشاہ ماننے پر تیار ہو گئے۔
ناظرین، جس وقت تابوت سکینہ طالوت کے قبضے میں آیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ طالوت کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس میں اس تابوت کو رکھنے کے لیے ایک عمارت کی تعمیر شروع کی، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے کے لیے جس عمارت کی بنیاد رکھی وہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں مکمل نہ ہو سکی، جسے بعد میں آپ علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ عمارت تعمیر ہو گئی تو اس میں تابوت سکینہ کو پورے احترام کے ساتھ رکھا گیا۔ اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے ہیکل سلیمانی کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ، خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کر کے دنیا پر قبضہ کر سکیں۔ تابوت سکینہ کی موجودہ حقیقت کے حوالے سے جو نظریہ زیادہ مستند ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس کوشش میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ہالی ووڈ میں ہدایت کار سٹیون اسپیل برگ اور فلم ساز جارج لوکس کی فلم ریڈیس آف دی لوسٹ آرک اسی صندوق کی تلاش کے موضوع پر بنائی گئی ہے، جس میں جرمن افواج قدیم اہرام مصر میں اس صندوق کی تلاش کرتی ہیں۔ لیکن تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے، اس حقیقت کو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔